جب ہم قرآن کریم کھولتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی محبت دل میں لے کر کھولتے ہیں، تو میں نے کئی بار یہ ذکر کیا کہ سب سے پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، توصیف، آپ کی زندگی کو بیان کرنے والی جو ذات ہے وہ رب تعالیٰ کی ہے۔ سورہ ابراہیم کی 5 نمبر آیت ہے، اس آیت کو سنیے اور پھر اس میں آپ کو بہت کچھ سمجھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا۔ آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں، درمیان میں جگہ چھوڑ دیں، بچے بار بار باہر جائیں گے، توجہ سب کی بٹتی ہے، تھوڑا سا قریب آ جائیں۔ آپ تھوڑا سا قریب، یہ جگہ درمیان میں جو خالی ہے اس کو پر کر لیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے موسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، اور ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکالیں، روشنی کی طرف لائیں۔ وذکرہم بایام اللہ، اور ان کو اللہ کے ایام یاد دلائیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جو کچھ فرمایا، اب اس کے اندر پہلا جو سمجھنے والا نقطہ ہے، یہاں فرمایا ان اخرج قومک، اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکالیں، روشنی میں لائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ موسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے مخاطبین، موسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو رسالت کا معاملہ ہے وہ صرف آپ کی قوم تک ہے۔ ان اخرج قومک، آپ اپنی قوم کو نکالیں، کہاں سے؟ دوسری بات کہ نبی اپنی قوم کے لیے ایسا مسیحا ہوتا ہے کہ انہیں اندھیرے سے نکالتا ہے، روشنی میں لا کھڑا کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا تذکرہ کرے تو محبوب کے بارے یہ نہیں فرماتا کہ اے محبوب اپنی قوم کو۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ذکر ہوا قوم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا محبوب ہم نے ساری نسل انسانیت کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا، سب علاقے آپ کے، سب قومیں آپ کی، سب ملک آپ کے۔ تو اب اگلا جو جملہ ہے، تیسری جو بات ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے لیے طرز جوش و خروش ضروری نہیں ہوتا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو اللہ کے دن یاد کراؤ، اپنی قوم کو اللہ کے دن یاد کراؤ۔ وہ اللہ کے دن کون سے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں حکم ہوا کہ اپنی قوم کو اللہ کے دن یاد کراؤ۔ اللہ کے دن کون سے ہیں؟ جب ہم تفاسیر دیکھتے ہیں، جتنی بھی تفاسیر ہے، تفسیر القرآن اہل حدیث مکتبہ فکر کی، تفسیر ماجدی دیوبندی مکتبہ فکر کی، تمام تفاسیر، تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ انہیں تاریخ کے واقعات سناؤ، انہیں تاریخ کے
واقعات سناؤ جس دن کوئی اہم واقعہ پیش آیا، جس دن کوئی اہم واقعہ پیش آیا، کوئی بڑی جنگ ہوئی، کسی بستی پر اللہ کی نعمت نازل ہوئی، کسی پر اللہ کا عذاب آیا، کوئی بڑا دن۔ صاحب تفسیر القرآن فرماتے ہیں کہ بعض دن اللہ کے ایسے ہوتے ہیں جو انسانی تاریخ میں یادگار بن جاتے ہیں۔ وہ خوشی کے بھی ہو سکتے ہیں، غمی کے بھی ہو سکتے ہیں۔ صاحب تفسیر ماجدی بھی یہی کہتے ہیں کہ رحمت کے، عذاب کے جتنے بھی معاملات جو تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ صاحب ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ کے احسانات یاد کراؤ۔ اللہ نے انہیں فرعون جیسے ظالم جابر بادشاہ سے نجات دی، ان کے لیے من و سلوہ اتارا، جو ان پر آزمائشیں آئیں ان کو یاد دلاؤ۔ ہمارے علماء یہاں نکتہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرمائے اور اسے قرآن میں نازل کرے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کے دور میں کہا ہوگا نا، ہمیں تو وہ حکایتاً بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے کہا کہ اپنی قوم کو اللہ کے دن یاد کراؤ۔ اگر عذاب نازل ہونا، اللہ کی نعمت کا نازل ہونا، من و سلوہ کا اترنا، اگر یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کے ایام ہیں، یہ اللہ کے دن ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ فرعون سے نجات دے، یہ اللہ کا دن، جس دن اللہ فرعون سے نجات دے، یہ اللہ کا دن، انہیں ظلم سے، بربریت سے نجات ملے، اس کو اللہ اپنا دن قرار دے۔ تو جس دن ساری کائنات کو اندھیروں سے نکال کر رب کے دربار میں کھڑی کرنے والی ہستی آئے تو وہ اللہ کا دن نہیں ہوگا۔ جملہ یہاں پر سمجھنے والا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ اللہ کے دن یاد کراؤ، تو ہم بحیثیت امت ہمارے لیے سب سے بڑا دن کون سا؟ ہمارے لیے سب سے بڑا دن کون سا ہے؟ تو ہم کیوں نہ یاد دلائیں، ہم کیوں نہ یاد کریں، ہم کیوں نہ جمع ہو کر بیٹھیں اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ کریں۔ ہم اور ہماری اوقات کیا ہے، ہم اس ہستی کی عظمت کو بیان کریں جس نے ساری دنیا کو اپنی برکتوں سے نوازا ہو۔ میں آپ ہم نہیں، پوری نسل انسانی، پوری دنیا، ساری دنیا کو جس نے اپنی برکتوں سے نوازا ہو، جو ساری عالمین کے لیے، یہ تو ہم ایک عالم ہے نا، جو سارے عالمین کے لیے، کائناتوں کے لیے جو رحمت بن کر آیا ہو، جس نے سب کی زندگی کو نور سے بھر دیا ہو، جس نے سب کی زندگی کو فرحاں و شاداں کر دیا ہو، میں اور آپ اس کی شان بیان کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ اس کی کیا شان بیان کریں جس کی بعثت ہوتی ہے؟ وہ ہستی جس کی آمد کا تذکرہ آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہم السلام تک سارے نبی اپنی اپنی قوموں کو یہ بتاتے آئے، اپنی اپنی قوموں کو یہ بتاتے آئے کہ میرے بعد ایک ایسا آئے گا، میرے بعد ایک ایسا آئے گا۔ قرآن نے بیان کیا، جن کا تذکرہ آسمانی کتب میں ہوتا رہا، میں اور آپ کیا بیان کریں؟ ان کے حوالے سے میں کیا ذکر کروں؟ جن کے اوپر اللہ نے کتاب نازل کی، اس کتاب کا ایک حرف پڑھیں تو آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ کتاب تو ان پر نازل ہوئی۔ اس کتاب کے بارے اللہ نے اسی سورہ، میں نے جو آپ سے ذکر کیا، اسی سورہ ابراہیم کا آغاز دیکھیے گا۔ آغاز میں اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک، اے محبوب یہ ہم نے آپ پر نازل کی ہے۔ کیوں نازل کی؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا قوم، محبوب کے لیے فرمایا لوگ، ناس،
آخری سورہ میں کہا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، جن جن کا رب اللہ، جن جن کا بادشاہ، جن جن کا معبود، فرمایا سب لوگوں کے لیے محبوب ہم نے آپ کو کتاب دی ہے، ان کو اندھیروں سے نکالیں، ان کو روشنی میں لائیں۔ تو جو ہستی ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے ہیں، جو ہستی ہمیں اندھیروں سے نکالے روشنی میں لائے، اس کی برکات کا میں اور آپ احاطہ کر سکتے ہیں؟ صرف چند باتیں ہیں، میں اگر ان چند باتوں کو ذکر کروں، ہماری تو ساری زندگی بھی تھوڑی ہے، ہم کیا ساری انسانیت بھی لگے رہے تو تھوڑی ہے، کیونکہ ایک طرف خلاق عالم جل وعلا فرمائے محبوب ہم آپ کا ذکر بلند کریں، دوسری طرف مخلوق کیا کر سکتی ہے؟ مخلوق کچھ کر سکتی ہے؟ وہ تو ان کی شان کے بارے میں جانتی نہیں ہے کہ ان کی شان، ان کی ذات کے کمالات کیا ہیں، ان کے بارے میں تو جانتے نہیں ہیں۔ میں چند ایک باتیں صرف ذکر کروں گا احادیث طیبہ کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات، ہمارا موضوع بھی یہی تھا، برکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح بخاری اٹھاتے ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں محمد بن سیرین، امام ابن سیرین، اصل نام ان کا محمد ابن سیرین ہے، امام ابن سیرین کے نام سے مشہور ہے۔ امام ابن سیرین کہتے ہیں، تابعی ہیں، کہتے ہیں ہم نے سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عندنا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس کچھ موئے مبارکہ ہیں، کچھ بال ہیں، موئے مبارکہ بالوں کو کہتے ہیں ادباً، ہمارے پاس نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ مبارک بال ہیں، اصبناہ من قبل انس او من قبل اہل انس، وہ حضرت انس یا ان کے گھر والوں کی طرف سے ہمیں ملے ہیں۔ امام ابن سیرین کہتے ہیں صحابی سے ہمارے پاس کچھ بال ہیں، تو حضرت عبیدہ کہتے ہیں لَأَن تَكُونَ عِنْدِي شَعْرَةٌ مِّنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اگر ان میں سے میرے پاس ایک بھی بال ہو تو ساری کائنات کی دولت ایک طرف ہو اور وہ بال ایک طرف ہو۔ کیوں؟ یہ آگے چل کے ذکر ہوگا کیوں۔ بال، ناخن ایک ایسی چیز ہے جو جسم سے جدا ہو جائے تو جسم سے کوئی تعلق، لیکن یہ میرے آپ کا معاملہ ہے، ہمارے بال پڑے ہوتے ہیں، ہمارے ناخن کچرے کی زینت بنتے ہیں۔ یہاں عبیدہ فرماتے ہیں ایک بھی بال میرے پاس ہو دنیا اور ما فیہا سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ کیوں بھلا؟ ہم صحیح مسلم اٹھاتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 2325، انس کہتے ہیں، کیونکہ حضرت انس سے بال ملے تھے نا، حضرت انس کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارکہ کاٹے جا رہے ہیں، آپ کے بال مبارک کاٹے جا رہے ہیں، اور وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، صحابہ سارے ارد گرد جمع، صحابہ سارے، فَمَا يُرِيدُونَ أَن تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ، انس کہتے ہیں کوئی بھی بال ایسا نہیں ہے جو زمین پر آیا ہو، سب کسی نہ کسی کے ہاتھوں میں گئے۔ اچھا بال جب کاٹے جا رہے ہوں تو آپ کتنا احتیاط کر لیں گے کہ بال زمین پر نہ آئیں، اڑتے ہیں۔ آپ اس حدیث کا متن اور صحیح مسلم کے اندر ہے، یہ بھی نہیں کہ آپ کہیں جی ہے، ہمیں بعض کو یہ بھی سکھا دیا گیا نا، ہماری کیا ہم کہیں اس بات پر۔ تو
انس کہتے ہیں وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، ہم ان بچوں کو بتائیں کہ بچوں تمہیں پتہ ہے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جب وہ اس دنیا میں اپنی حیات ظاہری کے ساتھ موجود تھے اور وہ بال کٹوانے لگے تو صحابہ اس قدر محبت کرتے تھے کہ آپ کا کوئی ایک بال بھی زمین پر نہیں آیا، کسی نہ کسی کے ہاتھوں میں آیا۔ اب آپ بتائیے کہ صحابہ کس قدر تگ و دو کرتے ہوں گے۔ آج یہ کہتے ہیں جی انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، ان کو یہی آیت یاد کروائی گئی ہے۔ ہمارا تو ایک ایسا بھی کیا کہا جائے اس کو کہ اس نے کہا جی چوک پہ لکھو کہ نبی نے کہا میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، انہیں بتاؤ او بھائی یہ مسلم پڑھو، یہ حدیث پڑھو کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک بھی بال یدی رجل کسی نہ کسی کے ہاتھوں میں گیا۔ کیوں گیا؟ اگلا میں آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر رہا ہوں، یہ بال کیوں بانٹے تھے۔ اچھا ایک اور حدیث آتی ہے صحیح مسلم کے اندر ہی ہے، 1305 نمبر ہے۔ انس کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناسک سے فارغ ہوئے، ارکان سے، جمرات پر آپ آئے، منی میں اپنی رہائش گاہ پر آئے، آپ نے قربانی کر لی، حج سے فارغ ہو گئے تو آپ نے حجام بلوایا، حجام کو بلوایا، سر کی دائیں طرف اس کے سامنے کی، جب اس نے آپ کے بال مبارک اتار دیے تو آپ نے ابو طلحہ کو بلایا اور وہ بال انہیں دے کر کہا ونڈ دو۔ یہ لطف نہیں آنا تھا نا اردو زبان میں، یہ تقسیم کرو۔ اب یہ انہیں بتاؤ جو کہتے ہیں انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، دائیں طرف کے بال کٹوائے، ابو طلحہ انصاری کو بلایا، کہا یہ بانٹ دو، لوگوں میں تقسیم کر دو۔ آقا سوال ہوتا ہے، پھر آپ نے بائیں طرف کے بال اتروائے، ابو طلحہ کو دیے، کہا لوگوں میں بانٹ دو، لوگوں میں اقسمہ بین الناس، لوگوں میں تقسیم کرو، لوگوں میں اقسمہ بین الناس۔ یہ وحی ہے، حدیث ہے صحیح مسلم کی، رسول اللہ علیہ السلام کی زبان سے جملہ نکلتا ہے، حکم دیتے ہیں اقسمہ بین الناس، لوگوں میں تقسیم کر دو، لوگوں میں تقسیم کر دو۔ کیوں؟ سوال تو یہاں پر پیدا ہوتا ہے کیوں؟ بھائی بال آپ کے جسد اقدس سے جدا ہو چکا ہے، کٹ چکا ہے، لیکن نسبت اس کی، اب یہاں سبق سکھایا جا رہا ہے، عقیدے کے طور پر بچے یہ یاد کر لیں، آپ بھی یاد کریں، بچوں کو بتائیں تاکہ انہیں کوئی بھی اس محبت کے حوالے سے اس رشتے کے درمیان آڑ اور رکاوٹ بنے، ایسا نہ ہو۔ بخاری کی حدیث ہے، جو تسی نہیں نا بخاری مسلم تو تھلے ہوندے تو اسی بھی اتھے رکھنا۔ بخاری کی حدیث ہے، عثمان بن عبداللہ کہتے ہیں میرے گھر والوں نے مجھے پانی کا برتن دیا اور مجھے نہ کر یار، مجھے پانی کا برتن دیا اور مجھے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بھیج دیا۔ آواز آ رہی ہے؟ ساتھ تھوڑا سا دیتے رہیں تاکہ پتہ چلے آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ عثمان بن عبداللہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں مجھے گھر والوں نے پانی کا برتن دیا کہ جاؤ ام المومنین ام سلمہ کے پاس چلے جاؤ۔ حدیث کس میں ہے؟ بخاری میں۔ حدیث کس میں ہے؟ پھر اسے صاحب مشکات نے بھی نقل کیا۔ اب عثمان آگے سے وجہ بتاتے ہیں،
چونکہ جب بتا رہے تھے نا بھی مجھے پانی کا برتن دے کر بھیج دیا، کہتے ہیں کیوں؟ عثمان بن عبداللہ کہتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک نلکی تھی، اس نلکی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند بال تھے، جب بھی کسی کو نظر لگتی یا کوئی بیمار ہوتا تو وہ پانی کا برتن ام المومنین کے ہاں بھیجتا اور ام المومنین وہ نلکی بالوں والی اس پانی میں پھیر دیتی۔ عثمان کہتے وہ بیمار کو پلاتے، اس کی بیماری دور ہو جاتی۔ اللہ اللہ یا رسول مرحبا 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 یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ عثمان بن وہب کہتے ہیں معمول تھا، کسی کو نظر لگ جاتی، کوئی بیمار ہوتا تو پانی کا برتن اٹھاتا، ام المومنین کے ہاں چلا جاتا۔ یہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ یہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ بولو، وہ نہیں ہے نا؟ تو صحابہ نے ہمیں یہ سبق سکھایا، او بھائی بال مبارک جسم اقدس سے جدا بھی ہو جائے تو دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، اب سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاؤں کو بھی دور کرتے ہیں، وباؤں کو بھی دور کرتے ہیں، قحط کو بھی دور کرتے ہیں، دکھوں کو بھی دور کرتے ہیں، بیماریوں کو بھی دور کرتے ہیں۔ آپ تو دنیا سے بظاہر پردہ فرما گئے ہیں، تو آپ کے بالوں کا یہ معاملہ ہے کہ پانی میں گھما دیا جائے تو پانی دوا، وہ پانی دوا، بیمار شفایاب، نظر اتر جائے۔ اگلا جملہ صحیح مسلم کا، صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 2069۔ بال مبارک سے بات چلی، بال تو پھر بھی جسم کا حصہ ہوتے ہیں، جسم سے اگتے ہیں، یہاں تو جو چیز آپ سے مس ہو جائے وہ بھی بابرکت ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، ام المومنین سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک جبہ تھا رسول اللہ علیہ السلام کا، بڑا قیمتی جبہ تھا، موٹے کپڑے کا، ریشم کے نقش و نگار اس پر بنے ہوئے تھے، پہلے ثانی وہ جبہ، دونوں پلوؤں پر موٹا ریشم لگا ہوا تھا۔ یہ حدیث کے اندر ہے اس کی تشریح، حدیث میں یہ متن میں آتا ہے کہ طیلسان کا موٹے کپڑے کا کسروانی جبہ جس پر ریشم کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے زیب تن کیا کرتے تھے، اس جبے کو زیب تن کیا کرتے تھے۔ اب سیدہ اسماء کہتی ہیں اب وہ ہمارے پاس ہے، ہم اس کا پانی بیماروں کو پلاتے ہیں، شفا مل جاتی۔ کس کا؟ جبے کا دھوبن، بال سے آگے چلی گئی نا بات، جبے کا دھوبن، وہ ہم کس کو پلاتے ہیں؟ جبہ پانی میں بھگو دیا، ایسے ہلا دیا، وہ پانی بیماروں کو پلا کے ہم کیا مل لیتے ہیں؟ یہ آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی برکتیں ہیں۔ اب میں رسول اللہ علیہ السلام کے عہد مبارکہ میں حیات طیبہ کے دور میں لے کر چلوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2324۔ یہ ماحول، یہ
دماغ کی یہ سوچ، یہ عقیدہ کب سے چلا تھا، اب وہاں چلتے ہیں۔ یہ تعلیم، یہ سوچ کہاں سے آئی تھی، اب وہاں چلتے ہیں۔ انس کہتے ہیں، حدیث ہے صحیح مسلم کی 2324، انس کہتے ہیں جب صبح کی نماز ہو جاتی، توجہ ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الغدات، جب آپ صبح کی نماز پڑھ لیتے تو مدینہ طیبہ کے جتنے بھی لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو مسجد نبوی بھیج دیا کرتے تھے۔ وہ جتنے بھی بچے جاتے وہ پانی کے برتن لیے کھڑے ہوتے مسجد نبوی کے باہر، وہ سارے بچے اپنے اپنے برتن اٹھائے باہر ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے، دیکھتے کہ بچے آئے ہیں، اپنا اپنا برتن لیا ہوا ہے، اس میں پانی ہے، حضور الاسلام سب میں اپنا ہاتھ ڈبو دیتے، سب میں اپنا ہاتھ ڈبو دیتے۔ انس کہتے کبھی کبھی سردی بھی ہوتی تھی، پانی ٹھنڈا بھی ہوتا تھا، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کو بچوں سے، آنے والے خادمین سے پیار اتنا تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کسی کا آنا جو ہے، میں نے عشاء کی دوسری رکعت میں جو سورہ انشراح پڑھی تھی اس میں ایک جملہ تھا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب کوئی سوالی آئے اسے نہ نہیں کرنی، اسے، اب اندازہ کریں یہ تربیت تو دور نبوی سے چلی آ رہی ہے کہ بچے صبح صبح جاتے ہیں اور پانی کا برتن لے کر کھڑے ہوتے ہیں، حضور نماز سے فارغ ہوتے ہیں، سب کے برتنوں میں اپنا اپنا دست مبارکہ ڈالتے ہیں۔ بھی کیوں بھائی؟ یہ رب نے کہاں حکم دیا تھا؟ یہ تعلیم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں، حیات طیبہ میں پورے اہل مدینہ کو پتہ چل گیا کہ جو بیمار ہو پہنچ جائے، کسی طبیب کے پاس نہیں جانا، کسی حکیم کے پاس نہیں جانا، کسی سے کوئی دوائی نہیں لینی، کوئی ٹونا ٹوٹکا نہیں کرنا، وہاں لے جاؤ، پانی میں وہ اپنا دست مبارک پھیر دیں گے، ہر دکھ دور ہو جائے گا۔ میں اچھا او بھائی، ہمیں تو حدیث پاک ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ساری رات اپنے سارے وظائف چھوڑو، درود پڑھتے رہو، تمہارے سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے، تمہارے سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ یہ بھائی لیاقت ناز پڑھ رہے تھے، اب جی کر رہا تھا ہر شعر کی تشریح کی جائے اور آپ کو اس دور میں لے کر جایا جائے کہ انہیں اختیار دیا گیا۔ اچھا ہمارے ہاں پتہ کیا ہے، ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ تشریح کرتا ہے جی معجزہ جو ہوتا ہے وہ خود بخود ہوتا ہے، بعض اوقات نبی کو بھی پتہ نہیں ہوتا، نبی کو بھی پتہ تو معجزہ ہو جائے گا، وہ بچوں جیسی باتیں کرتے ہو۔ اگر نبی کو بھی پتہ نہ ہو کہ میرے لعاب دہن سے نکلی ہوئی آنکھ چلی جائے گی، یہاں نا ہمارے معاشرے میں کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی بھی شخص ہو، اس کے وہ بس کا روگ نہ ہو تو وہ اس میں ہاتھ نہیں ڈالتا، ہے نا ایسا؟ تو تم نے کیا سمجھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو؟ تم کس دنیا میں بیٹھے ہو؟ یہاں حضور کو پتہ ہے، حضور کو علم ہے کہ میرا لعاب دہن ڈلے گا تو نکلی ہوئی آنکھ واپس جائے گی اور کبھی تا حیات خراب نہیں ہوگی۔ لوگ تو پھر بعد میں بھی جاتے تو کہتے میں اس کا پوتا ہوں، لوگ تو بعد میں بھی جاتے نا سلاطین کے دربار میں، بادشاہوں کے دربار میں، تو کہتے میں اس کا پوتا ہوں جس کی نکلی ہوئی آنکھ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈالی تھی، میں اس کا پوتا ہوں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، اسی سے صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 4039، برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، دشمن رسول خدا، ایک یہودی تھا ابو رافع، اس کو قتل کرنے گئے۔ اب جب قتل کر کے وہاں سے نکلنے لگے تو سیڑھی اتر رہے تھے، پتہ نہ چلا، وہ غلطی سے
ایک سٹیپ جو تھا وہ زیادہ رکھا گیا تو پنڈلی ٹوٹ گئی، پنڈلی ٹوٹ گئی۔ یہ تو وہ جانتے ہیں نا جو دکھوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ٹوٹی ہوئی شہر نو کنا مہینہ دوائی کھانی پہنی تو تد آرام ہوتا۔ پنڈلی ٹوٹ گئی، برا بن عازب نے اپنا امامہ اتارا۔ اتوں پتہ لگا کہ صحابہ کوشش کریں کہ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو امامہ اتارا، اتار کے پنڈلی کو باندھ لیا۔ کہا اب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ سنایا۔ حضور نے فرمایا ابسط رجلک، اپنا پیر سیدھا کر، ابسط رجلک، اپنا پیر سیدھا کرنا ذرا، پنڈلی دکھا، اپنی پاؤں سیدھا کر۔ برا کہتے ہیں پنڈلی سیدھی کی، فبسطت رجلی فمسحها، حضور نے ایسے ہاتھ پھیرا، حضور نے ایسے ہاتھ پھیرا، وہ کہتے ہیں ایسا تھا جیسے کبھی ٹوٹی نہیں تھی، ایسے تھا جیسے کبھی ٹوٹی نہیں تھی۔ جس کا صرف ہاتھ پھرے، جس کا صرف جو ہاتھ پھیر دے، اور اس کا میں اور آپ کیا اس کی شان بیان کر سکتے ہیں؟ ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے، ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں، اور یہ تو ہماری آپ کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ کیا پتہ رب کو پسند آیا ہے، میرے محبوب کے ترانے گا رہے ہیں، میرے محبوب کی شانیں بیان کرتے، جاؤ ان کو روکنا نا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اپنی پنڈلی سیدھی کر، پنڈلی سیدھی کرتے ہیں، صرف حضور اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں۔ آگے چلیں، حضرت ابو ہریرہ کے پاس چلتے ہیں، صحیح بخاری میں ہی رہیں گے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 119۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسمع منک حدیثا کثیرا انسا، میں آپ سے سنتا ہوں، بڑی باتیں سنتا ہوں، بھول جاتی ہیں، میں آپ سے بڑی باتیں سنتا ہوں، بھول جاتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جا کے 4 مغز کھایا کر، کوئی بادام پستہ کھایا کر، تیرا دماغ تیز ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی باتیں آپ سے سنتا ہوں، یہ حدیث پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے ذہن میں رکھیں، اے اللہ ان کلمات کی برکت سے ہمارے دکھوں کو بھی دور کر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی باتیں سنتا ہوں، بھول جاتا ہوں۔ فرمایا اچھا اپنی چادر بچھانا ذرا، ابسط رداءک، اے ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا، اے ابو ہریرہ اپنی، آپ لوگ ساتھ نہیں دے رہے، مزہ نہیں آ رہا، اے ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے بچھا دی، میں نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ نہیں یوں کیا، یوں کر کے یوں کر دیا، کہا اس کو سینے سے لگا لے، اس کو سینے سے لگا لے۔ کہتے ہیں میں نے سینے سے لگائی، کہتے ہیں اس کے بعد سے کبھی کچھ نہیں بھولا، فما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد کوئی شے نہیں بھولا۔ کیا دیا تھا حضور نے؟ کوئی دعا بتائی، کوئی وظیفہ بتایا، کوئی نسخہ بتایا، وہ کیا ڈالا تھا یہ وہ جانتے ہیں یا ابو ہریرہ جانتے ہیں؟ اللہ سے دعا کریں اللہ اس حدیث کی صداقت کا صدقہ ہم سب کے حافظ قوی فرما دے۔ اللہ جو یہاں پر حفظ کرنے والے جو طلبہ بیٹھے ہیں، اللہ ان کا حافظہ مضبوط فرمائے اور ان کے سینوں میں قرآن کو اکٹھا فرما دے۔ تو میں نے وہ سینے سے لگائی، اس کے بعد سے مجھے کچھ نہیں بھولا۔ آگے چلتے ہیں صحیح مسلم کی طرف۔
صحیح مسلم کا 1616 نمبر ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں ایک بار بیمار ہو گیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں ایک بار بیمار ہو گیا، ہوش ہی نہیں تھا، مجھے ہوش ہی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اور جناب ابو بکر پیدل میرا پتہ کرنے آئے۔ حضور نے وضو کیا، حضور نے، وہ گھر والوں نے وضو کا پانی مجھ پر ڈالا، میرا بخار بھاگ گیا۔ وہ جو مجھے بے ہوشی آئی ہوئی تھی، میرا بے ہوشی جاتی رہی، مجھے ہوش آ گیا۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت جابر کہتے ہیں میں بیمار تھا، اتنا بیمار تھا کہ غشی میں تھا، ہوش ہی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی مجھ پہ ڈالا، میری بے ہوشی چلی گئی، بیماری بھی چلی گئی۔ صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ حضرت موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں، موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں، اب اگلا جملہ بڑا اہم ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں حضرت سالم۔ عبداللہ بن عمر صحابی ہیں، سالم تابعی ہیں، سالم عبداللہ عمر فاروق، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ کے بیٹے سالم۔ موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں، موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ میں نے سالم کو دیکھا۔ کس کو؟ سالم کو دیکھا، حدیث صحیح بخاری میں نے دیکھا کس کو؟ سالم کو دیکھا۔ وہ سفر کے دوران مکہ معظمہ، مدینہ طیبہ جب بھی سفر میں جاتے تو وہ مقامات تلاش کر کر کے نماز پڑھتے جہاں رسول اللہ نے نماز پڑھی۔ کون؟ سالم۔ موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب سالم کو دیکھا کہ وہ مقامات تلاش کر کے ان میں نماز پڑھتے اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے کہ میرے ابا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان مقامات پر باقاعدگی سے نماز پڑھا کرتے تھے، تلاش کر کے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام کو انہوں نے نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ بھائی جہاں اللہ کے نبی نے نماز ادا فرمائی، حضرت عبداللہ ان مقامات کو تلاش کرتے ہیں، ان مقامات کو تلاش کر کے وہاں نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر ان کے بیٹے سالم بھی یہی کام کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں جس طرح جناب عبداللہ کے بیٹے سالم بھی اپنے باپ کا کام کرتے تھے، ہم بھی یہ کام کرتے کرتے مر جائیں، ہمارے بچے بھی بعد میں یہی کرتے رہے۔ یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا، یہ جس کے نصیب میں ہے وہی سمجھتا ہے۔ وہ نعت شریف پڑھ رہے تھے بھائی کہ کہاں ہیں آصف بھائی، وہ کیا جملہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں زبان سے نہیں بولتا، زبان سے، پیچھے بھائی غلام حسین بیٹھے ہوئے تھے، اب یہ بات تو وہی سمجھ سکتا ہے نا جو وہاں سے ہو کے آیا، جو وہاں گیا نہیں اسے اس کیفیت کا نہیں پتا کہ وہاں واقعی انسان زبان سے بول ہی نہیں پاتا، وہاں آنسو ہی بولتے ہیں، وہاں بندے سے بولا ہی نہیں جاتا، اور وہاں وہ جا کے اتنا نواز دیتے ہیں کہ پھر کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ تو وہ جملہ تو اس نے کہا تھا نا، ہائے کمبخت تو نے چکھی ہی نہیں، یہ سچ ہے، اور جس نے چکھی نہ ہو وہ واقعی نہیں جانتا، جس نے یہ معاملات دیکھے نہ ہوں وہ ان باتوں کو کبھی نہیں جان سکتا۔
آپ ہر مدینہ طیبہ میں جانے والے آنے والے ہر ایک راہی سے پوچھئے گا، بلکہ آپ کو آپ کے ساتھیوں نے، دوستوں نے، بزرگوں نے بڑے بڑے وہاں کے واقعات بھی سنائے ہوں گے، ہم نے بھی وہاں سنے۔ میں مسجد میں بیٹھا، منبر پر بیٹھ کر آپ کو آنکھوں دیکھا واقعہ 2014 میں، اللہ تعالیٰ سب کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے۔ وہ ہمارے ساتھ امین بھائی تھے، وہ مجھے کہتے ہیں اظہر بھائی بھوک لگی ہوئی ہے، ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روضہ اطہر کے باہر بیٹھے تھے، مسجد نبی کے باہر کے احاطے میں۔ وہ کہتے ہیں امین بھائی، کہتے اظہر بھائی بھوک لگی ہے، یہاں تو سنتے آئے تھے یہاں بھوک لگی اور مانگ لو تو کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جاتا ہے۔ یہ بات کر ہی رہے تھے تو سامنے وہ پتہ نہیں وہ کہاں سے وہ بریڈ اور وہ دکا اور دہی وغیرہ وہ اس نے لا کے سامنے رکھ دیا۔ ابھی وہ مجھ سے بات کر رہے تھے تو کہتے ہیں اظہر بھائی میرے حبیب سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے۔ در موتی کو کہتے ہیں، کئی تھے دربے پڑھ لا پیندے، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے، موتی دے دیے بے بہا، قطرہ مانگا تھا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے۔ میں اگلا ایک ادب والا واقعہ سناؤں، سنن دارمی میں، مسند احمد میں اور امام بخاری نے ادب المفرد میں نقل کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنایا حضرت انس نے، کہتے ہیں اب حضرت انس ان سب نے چونکہ دیکھا ہوا تھا، جس طرح ہم کہتے ہیں آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، تم تو دیکھ کے آئے ہو، تم تو ان گلیوں کا نظارہ کر کے آئے ہو، تو جن ہستیوں نے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا تھا، حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ سب سے پہلے جنت کے دروازے پر دستک دینے والا کون؟ ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب حضرت انس پتہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت انس کہتے ہیں میں آج بھی، توجہ، انس کہتے ہیں میں آج بھی دیکھ رہا ہوں کہ حضور نے اپنا دست مبارکہ کیسے ہلایا تھا، میں آج بھی دیکھ رہا ہوں کہ کیسے اپنا دست مبارکہ تصور میں آج بھی دیکھ رہا ہوں کہ حضور نے اپنا دست مبارکہ کیسے ہلایا تھا۔ پھر ہمیں اشارہ کر کے بھی بتایا، کہ ایسے اپنی انگلیاں جمع کری، ایسے اشارہ کیا۔ اب ثابت وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے شاگرد ہیں انس کے۔ ثابت کہتے ہیں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کو چھوا تھا؟ آپ نے، ہائے کتنا معصومانہ سوال ہے، آپ نے رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھوا تھا؟ انس کہتے ہیں میں نے کہا ہاں۔ ثابت کہتے ہیں پھر اگے کرو میں چمڑا ہوں، پھر آگے کیجئے میں نے بوسہ دینا ہے۔ انس کہتے وہ جہاں بیٹھوں کوئی بھی بات کروں ثابت وہاں آ جاتا ہے، اور جب تک میرے ہاتھ نہیں چوم لیتا چین سے نہیں بیٹھتا۔ ارے یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شاگردوں کا معاملہ ہے۔ اور یہ واقعات بھرے پڑے کہ جہاں ہمیں ملتا ہے کہ جی آپ نے ان ہاتھوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوا تھا، کہتے ہیں ہاں۔ تو ایسے کئی ایک آپ کو ملیں گے تاریخ میں جو پوچھتے کہ بھئی آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارکہ پکڑا تھا؟ وہ کہتے ہاں، کہتے آگے لائیں ہم نے چومنا ہے۔
اور ایک حدیث ہے مسلسل بالید، خیر اس پہ پھر میں اس مجلس میں آگے بات کروں گا، کچھ نہیں، کچھ نہ کچھ رکھنا چاہیے گا۔ شاید اس حدیث کو سننے کے لیے اللہ تعالیٰ، بھئی اس حدیث کا ہم نے ذکر کیا، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے دے کہ ادھر تک مارن نہیں دینا جن تک حدیث بیان نہ کرے ہیں، آپ کو بھی شاید موقع مل جائے، انشاءاللہ اسی مہینے میں ذکر کریں گے حدیث مسلسل بالید۔ آخری روایت سنا کے بات مکمل کرتے ہیں۔ ابھی تک تو ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جو چیز منسوب ہو گئی، آپ کے بال مبارک ہیں، آپ کے وضو کا پانی ہے، آپ کے جسم اقدس کا مس ہوا کپڑا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، طبرانی کبیر میں، طبرانی اوسط میں، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں، امام بخاری نے تاریخ کبیر میں، الطبقات الکبریٰ میں، ابن حجر نے الاصابہ میں۔ راوی ہیں حضرت زیال بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت حنظلہ۔ ایک حضرت حنظلہ وہ ہیں جن کو ملائکہ نے غسل دیا، وہ اور ہیں، یہ اور ہیں۔ حضرت حنظلہ کے والد کہتے ہیں میرے کئی بچے تھے تو میں حنظلہ کو لے گیا کہ یہ میرا سب سے چھوٹا بچہ ہے، توجہ رکھیے گا، میں اس چھوٹے بچے کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے لیے دعائے خیر کر دیں، اس کے لیے دعائے خیر کر دیں۔ حضور نے فرمایا پتری ادھر آ، ترجمہ کر رہا ہوں نا لفظ کا، ادنو یا غلام، اے بیٹے ذرا میرے قریب آ۔ جب کہتے ہیں کہ حضرت حنظلہ حضور کے قریب گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست اقدس ان کے سر پر رکھا، دست اقدس ان کے، بارک اللہ فیک، اللہ تجھے برکت دے، اللہ تجھے بات۔ اب حضرت زیال کہتے ہیں میں نے دیکھا جب یہ اپنے قبیلے میں آ گئے، کہتے ان کے علاقے میں کوئی بندہ بیمار ہو جاتا، ان کے علاقے میں کوئی جانور بیمار ہو جاتا، کسی دودھ دینے والے جانوروں کا جو تھن ہوتے ہیں وہ ورم آ جاتا، کوئی بھی جانور بیمار ہو جاتا، کوئی بندہ بیمار ہو جاتا تو لوگ اسے لے کر حضرت حنظلہ کے پاس آ جاتے، اسے لے کر کس کے پاس آتے ہیں؟ کسی طبیب کے پاس نہیں جاتے، کوئی بندہ بیمار ہے، کوئی جانور بیمار ہے، کچھ بھی ہے، حضرت حنظلہ کے پاس آتے اور حضرت حنظلہ لعاب دہن ڈالتے اور یوں اپنے سر پہ رکھتے، بعض میں یہ کہ ویسے ہی اپنا سر رکھتے، پوری زندگی کا معاملہ تھا نا، تو بعض نے لکھا کہ جو بھی بیمار آتا آپ اس کے ساتھ اپنا سر لگا دیتے وہ شفا یاب ہو جاتا، یا آپ اپنا ہاتھ یہاں پہ رکھتے اور کہتے اللہ کے نام سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اثر سے، بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ، یوں کہتے اور اس کو لگاتے وہ بیمار ٹھیک ہو جاتا۔ یہ آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بار صرف ہاتھ پھیرنے کی برکت یہ تھی کہ وہ یہاں ہاتھ پھیر پھیر کے بیماروں کو لگاتے رہتے، یہاں ہاتھ رکھتے، بیمار کو لگاتے، بیمار کی بیماری بھاگ جاتی۔ اسے کہتے ہیں سراج منیر، کہ جو خود بھی روشن ہے اور جو محبوب کے لڑ لگتا چلا گیا وہ بھی روشن ہوتا چلا گیا۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ جی چاہتا ہے بیان کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔
انسان کی خواہش ہوتی ہے